السلام علیکم عزیزان گرامی۔ آج ہم تشبیہ کی ایک اور قسم پڑھتے ہیں اور وہ ہے تشبیہ مفصل۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جب تشبیہ میں وجہ شبہ مذکور ہو اسے تشبیہ مفصل کہتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے وجہ شبہ کسے کہتے ہیں؟ وجہ شبہ یعنی مشترکہ خصوصیات جو مشبہ اور مشبہ بہی میں مشترک ہوتی ہیں ان کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ اگر وجہ شبہ نہ ہو تو وہ تشبیہ نہیں بن سکتی۔ تشبیہ کا جو انحصار ہے وہ وجہ شبہ پر ہے اور یہ تشبیہ میں بنیادی عنصر ہے۔ آپ شعر دیکھیے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیے کہ اس میں شاعر نے محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ سی حرف تشبیہ ہے اور یہ جو نازکی ہے اس میں یہ کیا ہے؟ یہ وجہ شبہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ شاعر نے وجہ شبہ کا ذکر کر دیا ہے تو اسی لیے اس کو تشبیہ مفصل کہا جائے گا۔ اور شعر دیکھیے علامہ اقبال کا، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ گہوارہ جھولا، طفل چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، شیر خوار دودھ پینے والا چھوٹا بچہ، وہ گہوارے میں جھولے میں سو جاتا ہے۔ اسی طرح موج مستر جو تھی یعنی بچہ جیسے بیدار ہو جاتا ہے تو وہ شرارتیں کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اسی طرح موج مستر جو ہے آپ دیکھیے کہ وہ بھی تڑپتی پھڑکتی رہتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں شاعر نے طفل شیر خوار کو یعنی ادھر طفل شیر خوار ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ موج مستر ہے۔ تو بڑا خوبصورت یہ شعر ہے عزیزان گرامی۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک دودھ پیتا ہوا بچہ جو ہے وہ گہوارے میں اپنے جھولنے میں سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، اسی طرح جو موج مستر ہے وہ دریا کی گہرائیوں میں، دریا کی آغوش میں مست خواب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اس میں موج مستر کو طفل شیر خوار سے تشبیہ دی گئی ہے اور دونوں کا جو وجہ شبہ ہے وہ مست خواب ہونا، سونا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں وجہ شبہ موجود ہے تو لہٰذا یہ تشبیہ مفصل ہوگی۔ اگلا شعر دیکھیے کہ اس شعلہ خو سے بزم جہاں میں لگا کے لو، مانند شمع آپ کو ہم نے گھلا دیا۔ اب شاعر نے یہ کہا ہے کہ محبوب کی شعلہ مزاجی کو سامنے رکھتے اسے شعلہ خو کہا ہے کہ جس کی عادت میں شعلہ مزاجی ہے، شعلے کی طرح سرخ ہے، مزاج اس کا جناب بہت تیز و ترار ہے۔ بزم جہاں دنیا میں لو کہتے ہیں، لو محبت عشق۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں شاعر نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اس شعلہ خو سے محبت کر کے مانند شمع، شمع کی طرح ہم نے گھلا لیا اپنے آپ کو۔ جیسے شمع کو جب آگ لگتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ گھلتی ہے، قطرے ٹپکتے ہیں، موم آنسوؤں کی شکل میں ٹپکتا ہے اور اس طرح شمع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم بھی شمع کی طرح اس شعلہ خو سے محبت کر کے ہم بھی اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں، یعنی ہم بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں جو وجہ شبہ ہے وہ گھلنا ہے، یہ اس میں موجود ہے۔ تو یہ تشبیہ مفصل ہے۔
اگلی قسم ہے تشبیہ مجمل۔ تشبیہ مجمل ایسی تشبیہ جس میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو۔ تشبیہ مفصل میں ہم نے دیکھا کہ وجہ شبہ مذکور ہے، لیکن تشبیہ مجمل میں وجہ شبہ مذکور یعنی ذکر نہیں ہوتا تو اسے تشبیہ مجمل کہتے ہیں۔ اب شعر دیکھیے کہ گل سماتے نہیں جامے میں خوشی کے مارے، جب سے دیکھا ہے تیرے پھول سے رخساروں کو۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں شاعر نے محبوب کے رخساروں کو پھول سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، پھولوں سے تشبیہ دی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں وجہ شبہ جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی ملائمت، نرمی، سرخ رنگت، نزاکت، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تشبیہ مجمل ہوگا۔ شاعر نے محبوب کے رخساروں کو پھول سے تشبیہ دی ہے لیکن وجہ شبہ کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے ایک اگلا شعر ہے، بڑا کلاسیکل اور بڑا خوبصورت شعر ہے۔ خدا دراز کرے عمر چرخ نیلی کی، یہ بے کسوں کے مزاروں کا شامیانہ۔ آہا، چرخ نیلی یعنی نیلا آسمان، چرخ آسمان کو، کیونکہ یہ ایک قدیم عقیدہ رہا ہے کہ آسمان گھومتا ہے، گردش میں رہتا ہے، تو لہٰذا اس کو چرخ، اور اس سے مراد یعنی آسمان لیا گیا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے اس نیلے آسمان کی عمر دراز کرے، کیوں کہ یہ بے کسوں کے مزاروں کا شامیانہ ہے، کہ جو بے کس ہوتا ہے آدمی وہ زندگی بھر نہ تو کوئی اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پر کوئی شامیانہ یا چھت نہیں ہوتی، تو شاعر نے چرخ نیلی فام کو شامیانہ تصور کر لیا ہے کہ یہ نیلے رنگ کا شامیانہ ہے، اللہ اس کی یعنی آسمان کی عمر دراز کرے۔ بہت عمدہ شعر ہے، اس میں شاعر نے اپنی بے کسی کو، غربت کو، محرومی کو بہت عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر نے چرخ نیلی یعنی نیلے آسمان کو شامیانہ سے تشبیہ دی ہے، وجہ شبہ کا ذکر نہیں ہے۔ وجہ شبہ ظاہر ہے کہ آسمان ہو یا شامیانہ گول گنبد نما، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، تو لہٰذا یہ تشبیہ مجمل۔ اگلا شعر دیکھیے، اگلا شعر ہے کہ مجھ کو روتا دیکھ کر وہ ہنس دیا، مجھ کو روتا دیکھ کر وہ ہنس دیا، برق چمکی ابر باراں تھم گیا۔ یہ بھی بڑا کلاسیکل شعر ہے، بڑا خوبصورت۔ شاعر نے اپنے رونے کو ابر باراں سے اور محبوب کے ہنسنے کو برق کے چمکنے سے تشبیہ دی ہے۔ ابر باراں یعنی وہ ابر کہتے ہیں بادل، باراں بارش کو کہتے ہیں، یعنی وہ بادل جو برستے ہیں، وہ بادل نہیں جو صرف گرجتے ہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں جیسے۔ تو شاعر نے اپنے رونے کو کہ میں رو پڑا، مجھ کو روتا دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ اب دیکھو، رونا اور ہنسنا یہ ایک اور صنعت بھی ہے، اس میں صنعت تضاد ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ شاعر نے اپنے رونے کو بارش برسانے والے بادل سے تشبیہ دی ہے، اور محبوب کے ہنسنے کو برق کا چمکنا، کہ جب وہ ہنستا ہے تو اس کے سفید دانت جب نظر آتے ہیں تو یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی بجلی چمکی ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اب اس میں مشبہ اور مشبہ بھی، پھر مشبہ اور مشبہ بھی، یعنی جو دو مشبہ اور دو مشبہ بھی کا ذکر آیا ہے، لیکن وجہ شبہ مذکور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چمکنا جیسے ہنسنا اور برق میں، اس میں آپ دیکھیے کہ چمک دمک جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح جناب رونے اور ابر کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو تشبیہ مجمل۔ اگلی اب قسم جو ہے وہ تشبیہ قریب ہے یا تشبیہ مبتذل بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔
ایسی تشبیہ جس میں وجہ شبہ فوراً سمجھ میں آ جائے اور جس میں کوئی ندرت نہ ہو تشبیہ قریب یا مبتذل کہلاتی ہے۔ وجہ شبہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں تشبیہ قریب۔ اب جیسے یہ شعر ہے میر کا، بس اے میر مژگاں سے پونچھ آنسوؤں کو، تو کب تک یہ موتی پروتا رہے گا۔ مژگاں پلکوں کو کہتے ہیں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اپنی پلکوں سے آنسوؤں کو پونچھ لو، اس لیے کہ کوئی آنسو پونچھنے والا نہیں ہے، اور تو کب تک یہ موتی پروتا، یہ تو موتی ہیں، تو کب تک اپنے آنسو بہاتا رہے گا۔ لہٰذا صبر کر اور دنیا کی بے مروتی اور بے وفائی اور غم گساری کا ذکر نہ کر، لہٰذا رونے دھونے سے باز آ۔ شاعر نے خود تسلی دی ہے اپنے آپ کو۔ تو آپ دیکھیے کہ شاعر نے آنسوؤں کو موتی سے تشبیہ دی ہے، وجہ شبہ بالکل واضح ہے، عام بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آنسو اور موتی میں وجہ شبہ کیا ہے، یعنی گول، شفاف، چمکدار، یہ وجہ شبہ مشترک صفت ہے ان دونوں میں، تو یہ تشبیہ قریب ہوگی۔ ایک اور شعر دیکھیے اقبال کا، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اب آپ دیکھیے کہ شاعر نے جگنوں کو شمع سے تشبیہ دی ہے کہ چمن باغ میں، یعنی جگنوں کی روشنی جو دیکھی شاعر نے تو اس کو ایسے معلوم ہوا جیسے پھولوں کی انجمن میں شمع جل رہی ہو، کیونکہ چمن میں پھول ہوتے ہیں، تو جگنو جو ہے وہ شمع، جگنو کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ اور وجہ شبہ دونوں کا کیا ہے، روشنی پھیلانا ہے، جگنو بھی روشنی دیتا ہے، شمع بھی روشنی دیتا ہے، تو یہ بالکل واضح ہے، تو اسی لیے اس کو تشبیہ قریب کہیں گے۔ ایک اور شعر دیکھیے، ہائے کیا فرتے طرف سے جھومتا جاتا ہے ابر، فیلے بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ فرتے طرف خوشی کی کثرت سے، بہت زیادہ خوشی سے، یہاں ہائے جو ہے یہ کلمہ افسوس نہیں ہے بلکہ اظہار حیرت ہے، خوشی کا اظہار ہے۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ کیا مسرت اور خوشی کی زیادتی سے جو بادل ہے وہ ہواؤں میں اڑا ہوا جھومتا ہوا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے فیل بے زنجیر، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، جس کے پاؤں میں، یعنی وہ ہاتھی جس کے پاؤں میں زنجیر نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ جب آزاد ہوتا ہے تو وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ اب شاعر نے کالے بادل کو فیل بے زنجیر سے تشبیہ دی ہے، اور وجہ شبہ بالکل واضح ہے دونوں کا، مستانہ وار بھاگنا، کہ بادل بھی ہواؤں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، اور وہ ہاتھی جس کے پاؤں میں زنجیر نہ ہو وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ تو یہ فوراً ہمیں اس کا جو مشترکہ خصوصیات ہیں وجہ شبہ وہ سمجھ آ جاتی ہیں، تو لہٰذا اس کو تشبیہ قریب کہتے ہیں۔ اب ہے تشبیہ بعید یا غریب، ایسی تشبیہ جس میں وجہ شبہ غور و تأمل کے بعد سمجھ میں آئے، یعنی آپ کو تشبیہ قریب میں تو آپ کو غور نہیں کرنا پڑتا، فوراً سمجھ آ جاتا، لیکن تشبیہ بعید میں آپ کو کچھ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، سوچ بچار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر جو وجہ شبہ ہے یعنی مشترکہ خصوصیات ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، اقبال کا شعر۔ تو آپ دیکھیے کہ شاعر نے بہت خوبصورت، یعنی عقل کو چراغ راہ سے تشبیہ دی۔
اب عقل کو چراغ راہ سے تشبیہ دینا جو ہے، اس کی وجہ شبہ جو ہے وہ عقل کوئی روشنی تو نہیں دیتی۔ چراغ راہ راستے میں پڑا ہوا چراغ روشن ہے، لیکن عقل جو ہے وہ کوئی چراغ جیسا خوب یعنی روشن نہیں ہے جیسا کہ جگنو اور شمع کو ہم نے اوپر دیکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے انسان کو کہ وہ عقل جو انسان عقل کی بنیاد پر زندگی کے جو راستے منور ہوتے ہیں، یہ دیکھیے عقل کے جو راستے ہوتے ہیں، عقل کے نور سے زندگی کے جو راستے ہوتے ہیں وہ منور ہوتے ہیں، تو لہٰذا عقل کو ہم چراغ سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے چراغ راستہ دکھاتا ہے چلنے والے کو، اسی طرح عقل بھی راستہ دکھاتی ہے زندگی کے راہوں پر چلنے والوں کو، کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، منزل پر لے جاتی ہے۔ لیکن شاعر کیونکہ علامہ اقبال کے ہاں عقل اور عشق کا ایک تصور ہے، اور اقبال نے عشق کو عقل پر تشبیہ دی ہے، تو یہاں بھی انہوں نے عشق کے مقابلے میں عقل کو کم تر ٹھہرایا ہے۔ اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چراغ راہ تو ہے عقل، لیکن منزل نہیں ہے، اس کو منزل نہ سمجھیں آپ۔ منزل پر جو پہنچاتا ہے وہ علامہ اقبال کے نزدیک وہ عشق ہے۔ تو آپ دیکھیں غور اور تأمل، سوچ بچار کے بعد ہمیں عقل اور چراغ کے درمیان جو وجہ شبہ ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ آگے شعر دیکھیے، رکنا اگر ہے موت تو چلنا حیات ہے، پیغام آرزو ہے میرے انتباہ میں۔ وارننگ، انتباہ، خبردار کرنا، آرزو کا پیغام شاعر دے رہا ہے وارننگ کے انداز میں، اور وہ کیا ہے کہ رکنا موت کی علامت ہے اور چلنا زندگی کی۔ تو آپ دیکھیں کہ شاعر نے رکنے کو موت سے تشبیہ دی ہے اور چلنے کو زندگی سے تشبیہ دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رکنا اور موت، یہ بھی غور اور فکر سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان زندگی کی شاہراہ پر رک جاتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا اور فکری جمود اس پر طاری ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جب انسان کے دل میں خواہش نہیں ہوتی، خواہش زندگی میں کامیابی کی، کوشش پہم نہیں ہوتی، عمل مسلسل نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ وہ جو زندگی ہے وہ جلد موت سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چلنا، ڈائنامک، یعنی متحرک ہونا، آگے بڑھنا، جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، اسی کو علامہ اقبال نے زندگی قرار دیا۔ اور اس شعر میں بھی آپ دیکھیں کہ شاعر نے یہی بات کی ہے کہ چلنا، تگ و دو کرنا، آگے بڑھنا، منزل کی طرف بڑھنا، یہی زندگی ہے۔ یعنی وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو تگ و دو کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں رکنے کو موت سے، چلنے کو حیات سے تشبیہ دی گئی، اور یہ بھی بڑا غور و فکر کے بعد یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، دی ہے واعظ نے کن آداب کی تکلیف نہ پوچھ، ایسا الجھاؤ تیرے کاکل پیچا میں نہیں۔ واعظ، واز کرنے والا، کاکل پیچا، خمدار زلفیں، گھنگریالے بال۔ اب شاعر نے یہ بات کی ہے کہ جو واعظ ہے، واز کرنے والا، اس نے اسلامی احکامات کو اس انداز میں پیش کیا ہے، یعنی اس کی جو گفتگو ہے یا اس کی شرح ہے اس میں اتنے پیچ و خم ہیں، پیچیدگی ہے، عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، پیچیدگی ہے اس میں، کہ اتنی پیچیدگی اور اتنا الجھاؤ تو محبوب کے الجھے ہوئے خمدار زلفوں میں بھی الجھاؤ نہیں ہے جتنا واعظ کی گفتگو میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں شاعر نے
اس کے وائس کے جو واز ہیں اس کو کاکل پیچا سے تشبیہ دی ہے، اور یہ آپ دیکھیں غور و فکر سے یہ چیز پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب یعنی الجھاؤ، پیچیدگی، یہ اس کا وجہ شیبہ ہوگا۔ تو وجہ شیبہ غور و فکر سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو تشبیہ بعید کہیں گے۔